جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کے اپنے لیکچر میں بیٹا ضیاء الحق کا دور حکومت 3 لیکچرز میں مکمل کر لیا تھا، یاد ہے؟ بولیے، مکمل کر لیا تھا۔ اب بیٹے ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں آج، اور آج کے لیکچر میں ہم نے 2 ادوار حکومت پڑھنے ہیں، 2۔ بے نظیر بھٹو ملک کے اندر 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی۔ اب یہاں دیکھیے بیٹا، 1977 سے لے کر 1988 تک، یہ تو بیٹے دور حکومت 11 سال کس کا رہا؟ تیزی سے بولا کریں، تیزی سے، میرے ساتھ رہنا ہے اور تیزی سے بولنا ہے کہ کتنے سال حکومت رہی بیٹا؟ 11 سال۔ کس کی؟ جنرل ضیاء الحق کی حکومت رہی 1988 سے 1990 تک، تقریباً 2.5 سال یہ حکومت رہی بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور تھا۔ پھر 1990 سے لے کر 1993 تک یہ دور رہا نواز شریف کا، یہ پہلا دور حکومت تھا۔ لیکن ابھی ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، ہم بے نظیر بھٹو کا پہلا دور اور اس کے بعد 93 سے لے کر 1996 تک یہ بیٹے بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ بے نظیر حکومت میں آئی تھیں اور وزیر اعظم بنی تھی۔ تو ہم پہلا دور بے نظیر کا اور دوسرا دور 2 مرتبہ جو وہ وزیر اعظم بنی ہیں، ان 2 مرتبہ کے ادوار میں اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، یہ بیٹے آج کے لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم پڑھنے لگے ہیں پہلا دور، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی آسان اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے پس منظر، جلدی سے پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ جی شاباش، جلدی سے لکھ لیا آپ نے؟ اچھا، اب میری بات سنیں توجہ کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو وہ 29 مئی 1988 کو وزیر اعظم شپ سے خالی ہو گئے، یاد آ گیا؟ اور اگست 1988 کو صدر پاکستان بھی ہوائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ اب ملک میں نہ کوئی وزیر اعظم اور نہ کوئی صدر۔ اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین، سینٹ جانتے ہیں ہوتا ہے قومی وزیر اعظم، سینٹ ہیڈ کو بولتے ہیں سینٹ کا چیئرمین۔ اس وقت جو سینٹ چیئرمین تھا غلام اسحاق خان، اس نے بیٹا 1988 میں الیکشن کروائے۔ انڈرلائن کر لیں، انڈرلائن کرتے جائیں۔ پہلے یہ انڈرلائن کریں کہ 11 سال حکومت کی، ہوائی حادثے میں ضیاء الحق چلے گئے۔ بک پر انڈرلائن کرو، بک سامنے رکھیں، ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے گی۔ اچھا، الیکشن کروائے، پیپلز پارٹی سمیت بے شمار پارٹیز نے اس میں الیکشن میں حصہ لیا۔ بیٹے جب حصہ لیا تو جو پارٹی سامنے آئی وہ کون سی سامنے آئی؟ پیپلز پارٹی۔ اور پیپلز پارٹی کی اس وقت کی ہیڈ وہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو۔ انڈرلائن کریں، 2 دسمبر 1988 کو یہ ملک کی وزیر اعظم بن گئی، اور یہ اسلامی دنیا کی یعنی اسلامی ممالک میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی خاتون وزیر اعظم بنی تھی۔ کیا بیٹے؟ کوئی خاتون وزیر اعظم۔ بولیے کب بنی؟ 2 دسمبر 1988۔ پھر بولیے کب بنی؟ کلیئر ہو گئی بات؟ اب انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا کام کیے بیٹے؟ وہی ہیڈنگز جو ہر ٹاپک میں چلتی آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے صنعتی اصلاحات، جی بیٹا انڈسٹریل ریفارمز۔ دیکھیے اپنی بک پر، کہتے ہیں کئی نئی صنعتیں لگوائیں،
اور ملک میں آٹوموبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت بھی لگائی گئی. بس اتنا کام. اگلا بیٹے زرعی اصلاحات. ہیڈنگز وہی ہیں, پوائنٹ وہی ہیں, ایگریکلچرل ریفارمز. بیٹا زرعی کہتے ہیں وہ سمپل روٹین کی باتیں لکھی ہیں, کیونکہ ہوا کچھ نہیں اس لیے ایسے بس جملے لکھ دیے ہیں. مثلا زراعت کے شعبے کو ترقی دی, بیج کھاد زرعی ادویات خریدنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے, لونز دیے گئے, تاکہ وہ لونز گورنمنٹ سے لے کر وہ اپنی فصلوں کو بہتر کر لیں. بس اگلا پوائنٹ بیٹے تعلیمی اصلاحات, ایجوکیشنل ریفارمز. اس میں بھی بیٹے سمپل لکھا ہوا ہے کہ تعلیم پر بہت توجہ دی گئی اور اسپیشلی طور پر خواتین کی تعلیم پر توجہ دی گئی. یہ ایسے جملے ہیں مگر ہم نے پڑھنے ہیں, آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. آگے بیٹا صحت سے متعلق اصلاحات, وہ بھی بیٹا سیم, صحت سے متعلق اصلاحات, ہیلتھ ریفارمز. اب ان ہیلتھ ریفارمز میں بھی روٹین کا جملہ لکھا ہوا ہے, صحت کی سہولیات میں بڑا اضافہ ہوا اور بہت سے پروگرام شروع کیے گئے خواب میں. اس کے بعد آگے بیٹا معاشی اصلاحات, اکانومک ریفارمز. معاشی اصلاحات, اکانومک ریفارمز, اس کو انڈر لائن کریں, یہ شارٹ کویسچن ہے, یہ شارٹ کویسچن ہے. انڈر لائن بیٹا, شاباش. انہوں نے اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا پلیسمنٹ بیورو. بولو کیا نام ہے؟ یہ ایک چیز ہے یاد کرنے والی, کوئی مشکل پاکسڑی نہیں ہے. ایک ایک جملہ جو روٹین میں بندہ خود بھی لکھ سکتا ہے. وہ ایک لفظ آیا ابھی تک جو آپ نے یاد کرنا ہے. معاشی ترقی کے لیے ایک ادارہ بنایا, کیا نام اس کا رکھا؟ پلیسمنٹ بیورو, جس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو جابز دی گئیں. اتنی سی بات, بولیے کیا نام ادارے کا؟ آپ سے بیٹا یہی شارٹ پوچھا جائے گا اور بہت امپورٹنٹ شارٹ ہے یہ. اس کے بعد اگلا بیٹے اگلے پوائنٹ پر آئیں, اور اگلے پوائنٹ پر پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ معاشرتی اصلاحات, سوشل ریفارمز. اچھا ذرا مجھے بتائیے, معاشی اصلاحات کے لیے, اکانومک ریفارمز کے لیے کون سا ادارہ بنایا؟ پلیسمنٹ بیورو. تو معاشرتی اصلاحات کے لیے, سوشل ریفارمز کے لیے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا پیپلز ورک پروگرام. اونچا بولیے, پھر بولیے. ابھی یاد کر لیں, پلیسمنٹ بیورو, پیپلز ورکس پروگرام, یہ بیٹے شروع کیا اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا. آگے بیٹا آئینی اصلاحات, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. آئینی اصلاحات, ہاں جی بیٹا, ان کے دور میں کون سی ترمیم ہوئی؟ 11ویں. کل یاد ہے ضیاء الحق کے دور میں آپ نے 10 پڑھ لی تھی, 11ویں ان کے دور میں ہوئی. اور اس میں کیا لکھا گیا؟ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کے حوالے سے تھی. مثلا پہلے بیٹا کم تعداد میں الیکشن لڑ رہی تھی خواتین, ان کی سیٹیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں کم تھیں. انہوں نے آ کے بیٹا وہاں ترمیم کی رول میں, اور ترمیم کر کے کیا لکھ دیا؟ زیادہ, ان کی تعداد بڑھا دی. کوئی پرابلم اس میں؟ آگے چلیں. اگلا آ گیا بیٹے انتظامی اصلاحات. انتظامی اصلاحات, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز. انتظامی اصلاحات, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز. اب یہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں ایک ایک لائن ذرا دھیان سے دیکھیں. پہلی لائن پر لکھیں دولت مشترکہ کی رکنیت, ممبرشپ آف کامن ویلتھ. ممبرشپ آف کامن ویلتھ, دولت مشترکہ کی رکنیت. بیٹے آپ فیڈرل بورڈ, آپ بھی فیڈرل بورڈ, اوکے. دولت مشترکہ کی رکنیت. میں دیکھتا ہوں نا کہ جب ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں تو میرا پارا ہائی ہونے لگتا ہے, پھر میں سیٹسفیکشن کرتا ہوں اپنی کہ واقعتاً ہے یہ فیڈرل بورڈ کے. اچھا دولت مشترکہ, یہ بیٹے ایک ادارہ ہے انٹرنیشنلی, کامن ویلتھ, کیا نام ہے؟ دولت مشترکہ اس کا نام ہے. جو غریب ملک ہوتے ہیں, ضرورت مند ملک ہوتے ہیں, وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ اس کے ممبر. آسان, دیکھتے رہنا بیٹا.
اچھا اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور جو ملک بھی اس ادارے کا ممبر ہوتا ہے نا، یہ ادارہ ان کو اینولی پیسے دیتا ہے، ایڈز دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ایڈز. اچھا اب پاکستان اس کا ممبر تھا، انڈرلائن کریں 1972. یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے بورڈ کا. 1972 میں ہم اس سے علیحدہ ہو گئے تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا. کس کا دور تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، تو ہم اس سے علیحدہ ہو گئے تھے. بات کو فالو کر رہے ہیں؟ جب آیا ان کی بیٹی کا دور تو ہم دوبارہ اس کے ممبر بن گئے. اور کب بنے؟ 1989. آپ نے پہلے ایم سی کو جائے گا علیحدہ کب ہوئے؟ 1972 میں. ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ ہم نے جوائن کب کیا؟ 1989 میں اسے دوبارہ جوائن کر لیا، اور پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا رکن بن گیا. یہاں لکھیں ہمسایہ ملک سے تعلقات، ہمسایہ بلکہ ہمسایہ ممالک سے تعلقات نہیں، ہمسایہ ممالک سے تعلقات. ریلیشننگ ود نیبرنگ کنٹریز، ریلیشننگ ود نیبرنگ کنٹریز. اچھا ہماری جو باؤنڈری جن 4 ملکوں سے ملتی ہے، ایران، افغانستان، چائنا اور انڈیا، ان سے تعلقات اچھے کیے. بالخصوص انڈیا کے ساتھ ہم نے اچھے تعلقات قائم کیے. بیٹے ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے بارے میں ہم چیپٹر نمبر نیکسٹ میں 6 میں ہم پڑھیں گے. وہ آرگنائزیشن کا نام ہے سارک. بولو کیا نام ہے؟ اس سارک آرگنائزیشن کا ہر سال 2 سال بعد اجلاس ہوتا ہے. اس سارک آرگنائزیشن کا جب 4تھ اجلاس آیا، 4تھا سالانہ اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، اس میں پاکستان سے گئیں بے نظیر بھٹو. بولو کون؟ پاکستان سے. اور انڈیا سے، انڈیا کے وزیر اعظم آئے، انڈرلائن کریں راجیو گاندھی. راجیو گاندھی یہ دونوں اس کانفرنس میں آپس میں ملے اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا اور آپس میں فرینڈشپ کا آغاز کیا، اور ایک دوسرے کو کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑائی معاف کرو، علیحدہ کار صاحب. تو یوں بیٹے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے. یہ بیٹے ایم سی کیو ہے کہ کون سی میٹنگ میں ملاقات ہوئی؟ سارک کی 4تھی کانفرنس. بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز. اور پھر وزیر اعظم کا نام، آپ 5 سالہ پیپر اٹھا لیں بیٹا، آپ کو سب نظر آ جائے گا کہ کتنے امپورٹنٹ ہے. اور ہر دفعہ ہر سال یہ کسی نہ کسی بورڈ میں ایم سی کیو. وزیر اعظم کا نام کیا تھا؟ راجیو گاندھی. یہ بیٹا ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے. پھر اس کے بعد لاسٹ لائن میں لکھے صدارتی انتخابات، پریزیڈینشل الیکشن. صدارتی انتخابات، پریزیڈینشل الیکشن. پھر بیٹا یہ ہوا تھا 1993 میں. راجیو گاندھی ناٹ، میری بات سمجھ رہے؟ یہ اس کا پوتا تھا، اس کے خاندان سے تھا. نہیں وہ گاندھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو مہاتما گاندھی اس سے پہلے، اس کے بعد پھر یہ اندرا گاندھی اور سارے یہ چلتے آئے. ٹھیک ہے، اس سے بھی، اس کے بھی سونیا گاندھی بھی گزری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور سارے. تو یہ بیٹا صدارتی انتخابات. اچھا اب وزیر اعظم تو یہ بن گئی تھی 88 میں، صدر ملک میں نہیں تھا. انہوں نے بیٹا صدارتی الیکشن کروائے اور 2 لوگ کھڑے ہوئے. ایک کا نام تھا نواب زادہ نصر اللہ اور ایک کا نام تھا غلام اسحاق خان. جب الیکشن ہوئے تو انڈرلائن کریں کون جیت گیا الیکشن؟ غلام اسحاق خان جیت گیا. یہ لاسٹ لائن پہ یہ آ گیا. اس کے بعد آخری پیراگراف پر آلریڈی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے حکومت کا خاتمہ، ڈسمسل آف گورنمنٹ، حکومت کا خاتمہ. اچھا میرے پترو، آپ کو یاد ہے 58(2)B ہیں؟ بولے ذرا، بولے، پتہ ہے جی اس آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا تھا؟
کوئی بھی صدر وزیر اعظم کو ہٹا سکتا ہے. یہی ہوا. صدر کون تھا؟ بولے غلام اسحاق خان. ابھی تو بتایا ہے نا بھائی، غلام اسحاق خان صدر تھا، پریزیڈنٹ. اس نے دیکھا کہ ملک میں کرپشن بہت ہو رہی ہے. تو انڈر لائن کریں، یہ شارٹ کویسچن ہے، پورا انڈر لائن کر لیں. آخری کرپشن کا الزام لگا کر بے نظیر بھٹو کو غلام اسحاق خان نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے 1990 میں تقریباً 18 ماہ کے بعد، ٹھیک ہے جی، گھر بھیج 20 ماہ کے بعد گھر بھیج دیا. اور یوں ان کا پہلا دور حکومت ختم ہو گیا. یہ ان کا دور حکومت تھا یہ والا. اب ہم آتے ہیں یہ والا جو دور حکومت ہے، تقریباً 2.5 سال یہاں حکومت کی. اور یہ کیا ہے ذرا تیزی کے ساتھ بیٹے دیکھ لیں، اور ہم دوسرا دور حکومت بھی پڑھ لیتے ہیں. بہت آسان باتیں ہیں، وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ انڈر لائن کرو، پہلے پیراگراف پر لکھو پس منظر. شاباش. بیک گراؤنڈ، پس منظر. اور اس پس منظر میں انہوں نے سمپل یہ لکھا ہے کہ حکومت بنا لی 1993 میں. کس نے؟ پیپلز پارٹی. اور ان کی وزیر اعظم کون بن گئی؟ بے نظیر بھٹو. اچھا، اب کیا کیا کام کیے؟ پہلا بیٹے وہی بولیے ذرا، کیا پوائنٹ لکھا ہوا ہے؟ صنعتی اصلاحات. آپ کا بیٹے چونکہ کل لیکچر نہیں ہونا، تو اس لیے میں اسی ایک ہی لیکچر میں اس کو شامل کر رہا ہوں. 5 منٹ میں مکمل ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں. آپ نے گھر سے یہ دونوں ادوار ہی یاد کر کے آنے ہیں کمنگ تھرسڈے کو جب ہمارا لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں ادوار. کوئی صرف یہ لفظ یاد کرنے آپ نے، اور اس میں کچھ بھی یاد کرنے والا نہیں ہے. بہت آسان ٹاپک ہے، سادہ باتیں. پڑھیے، محنت کیجیے، سلیبس جلدی مکمل کیجیے. اب یہاں دیکھو بیٹا، صنعتی اصلاحات کیا ہوئیں ذرا دیکھیں. ملک میں بیٹا وہی نئی صنعتیں لگائی گئیں، عوام پر ٹیکس بھاری لگائے گئے. انڈر لائن کرو، زیادہ ٹیکس لگائے گئے، اور پھر ملک معاشی طور پہ کمزور رہا. اگلا بیٹے زرعی اصلاحات، ایگریکلچرل ریفارمز. سمپل، کسانوں کو قرضے دیے گئے. اس کو انڈر لائن کر لیں، شارٹ کویسچن. ایگریکلچر ریفارمز انڈر لائن. قرضے دیے گئے، عوام کو، کسانوں کو ٹریکٹر خرید کر دیے گئے، زرعی بینک بنائے گئے، کسانوں کو قرضے دیے گئے، کسانوں کو کھاد، بیج، ادویات وہ بیٹے خرید کر دی گئیں آسان شرائط پر قرضے کے طور پر. اگلا بیٹے آ جائیں تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارمز. کہتا ہے جی تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ توجہ دی گئی، اساتذہ کو فیسلٹیز دی گئیں، اور تعلیمی اداروں میں سہولیات میں بھی اضافہ کیا گیا. اگلا بیٹے صحت سے متعلق اصلاحات، ذرا انڈر لائن کر لیں اس کو بھی، یہ بھی شارٹ کویسچن ہے. ہیلتھ ریفارمز، صحت سے متعلق اصلاحات. کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی گھر گھر صحت کی سہولیات پہنچانے کے لیے اقدامات کیے گئے. انڈر لائن کریں، ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیا گیا، ڈسپینسریاں بنائی گئیں، اور انسداد پولیو مہم بے نظیر بھٹو نے شروع کی. یا یاد ہے آپ کو پولیو مہم چلتی ہے، پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، یاد آتی ہیں خواتین؟ یہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی. اس کے بعد اگلا بیٹے معاشی اصلاحات، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، یہ بھی شارٹ کویسچن. اکانومک ریفارمز، معاشی اصلاحات. بیٹا انڈر لائن کریں، یہ الگ الگ پوائنٹ ہیں. 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز ہوا. یاد ہے 9th کلاس میں آپ نے دوسرا 5 سالہ منصوبہ اور تیسرا سیکنڈ 5 ایئر پلان اور تھرڈ 5 ایئر پلان پڑھا تھا ایوب خان کے دور میں. آپ کو پتہ ہے ایوب خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا، پھر ضیاء الحق کا آیا. تو وہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 8واں 5 سالہ منصوبہ کن کے دور میں آیا بیٹا؟ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں. کب آیا؟ آپ بیٹے جب نہیں بولتے میرے ساتھ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ ایسی بات ہے یا ویسے ہی گم سم ہے؟ بولو، اب تو بولو، کچھ سمجھ آ رہی ہے میں جو سمجھا رہا ہوں؟ معاشی اصلاحات،
اکانومک ریفارمز. اچھا اب ان اکانومک ریفارمز میں دیکھیں کہتا ہے جی 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز ہوا، پھر 94 میں نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا گیا، پھر ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے جو آج تک نہیں ہوئی، لاکھوں گیس کنیکشن دیے گئے، پھر سٹیل مل کو منافع بخش بنایا گیا، کراچی میں پورٹ قاسم کو بڑا کیا گیا. اس کے بعد معاشرتی اصلاحات سوشل ریفارمز. دیکھیے بیٹا لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کیا گیا، خواتین کے لیے نئے رولز بنائے گئے، خواتین کے لیے انڈرلائن کریں ویمن پولیس اسٹیشن اور فرسٹ ویمن بینک بھی قائم کیا گیا. اس کے بعد آئینی اصلاحات. ان کے دور میں دوسرے دور میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوئیں. آگے آ گئی بات انتظامی اصلاحات. اچھا ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں جب ان کا دوسرا دور آیا تو اس وقت انہوں نے پریزیڈینشل الیکشن کروائے. بیٹا پہلے دور میں صدارتی الیکشن کروائے تھے تو کون صدر بنا تھا؟ غلام اسحاق خان. دوسرا دور آیا تو انڈرلائن کریں فاروق لغاری، وہ صدر بنے، فاروق احمد لغاری صدر بنے. اور پھر کیا ہوا؟ حکومت کا خاتمہ. کیسے بیٹے؟ وہی الزام لگا. کون سا؟ پہلے دور میں کون سا الزام لگا تھا؟ کرپشن کا الزام لگا. نہیں اب کی بار تو صدر بدل گیا نا. جس دوران آپ دونوں بات کر رہے تھے نا اس دوران میں نے بتایا کہ صدر کے الیکشن ہوئے اور کون بنا صدر بیٹے؟ فاروق احمد خان لغاری. اچھا 58(2) بھی آرٹیکل یوز کیا، ٹھیک ہو گیا. الزام کون سا لگا؟ کرپشن. اور لگانے والا کون تھا؟ 58(2) بھی لگانے والا کون تھا؟ فاروق احمد خان اور یوں بیٹے 2.5 سال کے بعد ان کی یہ دوسری حکومت بھی ختم ہو گئی. ہاں ابھی نہیں ہے. یہ جب نواز شریف کا پہلا دور تھا تو اس پر بھی یہی آرٹیکل لگا تھا، اور جب اس کا پھر دوسرا دور آیا تو اس نے آرٹیکل ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے، نہ رہے بانس. جی 93 میں ختم نہیں کیا نا. نواز شریف کا دوسرا دور آیا بے نظیر کے دوسرے دور کے بعد، تو اس کی حکومت آئی تھی پھر 97 سے 99 تک. لیکن نواز شریف کی قسمت میں 5 سال پورے کرنا ہے ہی نہیں. اس نے آرٹیکل ختم کیا تو ماشاءاللہ سے صدر جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا اور حکومت ختم کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے رہا. تو یہ بیٹا دونوں ادوار ہیں، ان کو آپ نے تھرسڈے کو یاد کر کے آنا.